نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناش جگر گوشہ بطول، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جو اشعار میں نے پیش کیا ہے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، انہی اشعار کے تناظر میں تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی، تقریر آپ دل سے سنیں گے یقیناً۔ اگر میری آواز بحال ہو گئی تو آج کی تقریر کو آپ انشاءاللہ کل پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے۔ ذرا ایک بار ہاتھوں کو ہوا میں لے کر بولیے یا حسین، اور محبت سے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا حضرات۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 25ویں پارے کی آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے نبی، آپ اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، میں نے جو تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، میں نے جو تمہیں کلمہ عطا کیا ہے، میں نے جو تمہیں مذہب مہذب اسلام عطا کیا ہے، میں نے جو تمہیں قرآن پاک عطا کیا ہے، میں نے تمہیں شریعت عطا کی ہے، ان چیزوں کے بدلے میں میں تم سے سونے چاندی نہیں مانگتا، روپیہ پیسہ درہم و دینار نہیں مانگتا، کھیت کھلیان مکان دکان نہیں مانگتا، بلکہ اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مانگتا ہوں؟ سارے لوگ بولیے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ ذکر شہید اعظم آپ نے کیا، ذکر شہید اعظم آپ نے کیا، اور علماء کرام کا نورانی قافلہ، یہ ڈیکوریشن، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ سب ذکر اہل بیت کے لیے ہے، اور آپ نے ثبوت پیش کیا ہے کہ آپ شہیدان کربلا سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب توجہ کرنا حضرات، قرآن کریم کی آیت میں اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں نے جو تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، ان چیزوں کے بدلے میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بلکہ اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ اہل بیت کی محبت۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ اب توجہ کرنا حضرات، اب سارے سرسی کے لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ سوال آئے گا کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ جس کی محبت آقا ہم سے طلب کر رہے ہیں، جن کی محبت آقا ہم سے مانگ رہے ہیں۔ تو اے سرسی کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، توجہ کرنا حضرات، اب میں اپنی شناخت کی طرف آتا ہوں، اب میں اپنی پہچان کی طرف آتا ہوں۔ میری پہچان ہے پیارے نبی کی پیاری حدیثیں سنانا۔ اب میں حدیث سنا کر کے یہ ثابت کروں گا کہ اہل بیت کہتے کس کو ہے کہ جس کی محبت آقا ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ اب ذرا حدیث سننا چاہتے ہو تو ذرا امام حسین کے نام پر ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیجئے یا حسین، اور محبت سے یا حسین۔ سنیے مشکات شریف، اور یہی حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی ہے۔ مشکات شریف جلد ثانی پیج نمبر 567 اور پیج نمبر 568، پیج نمبر 567 کے لائن نمبر 27 اور پیج نمبر 567 کے لائن نمبر 1 2 3 کی حدیث شریف سنیے۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ودعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليا وفاطمة حسنا وحسينا ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث شریف ہے، پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، معراج کے دولہا نے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب عیسائیوں سے مقابلے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ عیسائیوں
سے مقابلے کے لیے تو پیارے نبی نے حضرت علی کو اپنی بارگاہ میں بلایا, حضرت فاطمہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا, حضرت امام حسن کو اپنی بارگاہ میں بلایا, حضرت امام حسین کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اور جب یہ چاروں نبی کی بارگاہ میں آ گئے, اے سرسی کے خوش عقیدہ سنی بھائیو توجہ کرنا, آقا نے حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت امام حسن و حسین کو اپنی بارگاہ میں بلایا. اور بلانے کے بعد ہمارے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اے مولا یہ میرے اہل بیت ہے, سبحان اللہ, یہ میرے اہل بیت ہے, بیتم یہی تو 5 ہے, مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. آقا نے حضرت علی کو بلایا اور یہ بتایا یہ علی ہے, اہل بیت سے ہے. پیاری بیٹی فاطمہ کو بلایا اور یہ بتایا یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ ہے, اہل بیت سے ہے. پیارے حسن کو بلایا, حسین کو بلایا, ہمارے دلوں کے چین کو بلایا. حسنین ہے, کریمین ہے, ہمارے دلوں کے چین ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اہل بیت سے ہے, حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہے, حضرت امام حسن اہل بیت سے ہے, حضرت امام حسین اہل بیت سے ہے. تو آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے, آیت کریمہ کا مطالبہ یہ ہے, اے سرسی کے خوش عقیدہ سنی بھائیو اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بٹھا لو کہ قرآن شریف کے 25ویں پارے کی اس آیت مبارکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اے لوگوں میں نے جو تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے, نبی فرماتے ہیں ان چیزوں کے بدلے میں میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا بلکہ اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں, حسن کی محبت مانگتا ہوں, حسین کی محبت مانگتا ہوں, علی کی محبت مانگتا ہوں, فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں. اور آپ نے ذکر شہید اعظم کر کے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. واہ واہ واہ. تو بات سمجھ میں آئی, اہل بیت کون ہے؟ حضرت سبحان اللہ, حضرت علی اہل بیت سے ہے, حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہے, حضرت امام حسن اہل بیت سے ہے, حضرت امام حسین اہل بیت سے ہے. اب میں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. حدیث سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر یا حسین, ماشاءاللہ یا حسین. تقریر ختم کر دے کیا؟ ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا ہے. ہاں تو اب سنیں, یا علی. علماء کرام دعا فرماتے ہیں. المستدرک کتاب کا نام المستدرک, حدیث شریف کی کتاب. المستدرک جلد ثانی, پیج نمبر 222, لائن نمبر 18 کی حدیث شریف سنیے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تقریر ادھر ہو رہی ہے, ادھر مہمان آئے ہیں, آپ لوگ ادھر دیکھیں. توجہ ہے, توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو ذرا محبت سے بول دیجئے یا حسین, یا حسین, اور محبت سے یا علی, یا علی, یا حسین, یا حسین. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو نبی فرماتے ہیں, المستدرک کی حدیث پڑھ چکا ہوں, حضرت مولانا تنویر القادری صاحب المستدرک کی حدیث. نبی فرماتے ہیں کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور شہر علم کا دروازہ حضرت علی ہے. اگر میں صرف حضرت علی پہ تقریر کروں تو مجھے 1 گھنٹہ چاہیے, لیکن بس حضرت علی کے علم کی ایک جھلک پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں, آپ کو میدان کربلا تک پہنچاؤں گا. اور حضرت علی اکبر نے جو نوجوانوں کو پیغام دیا, حضرت عباس علم بردار نے جو جوانوں کو پیغام دیا, حضرت قاسم نے جو جوانوں کو پیغام دیا, حضرت زینب نے جو ماں بہنوں کو پیغام دیا, حضرت سکینہ نے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیغام دیا, حضرت ام رباب نے جو دلہنوں کو پیغام دیا, وہ پیغام میں آپ تک پیش کروں گا. یقین ہے کہ آپ تختی
دل پر نوٹ کر لیں گے اور عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, قبر میں بھی کامیاب رہیں گے, میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے. تو ذرا محبت سے کہہ دیجئے یا حسین. تو نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور شہر علم کا دروازہ, شہر علم کا دروازہ سارے ادھر والے شہر علم کا دروازہ علی ہے. مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے پیارے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں, نبی کو غیب کا علم نہیں. آج بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں, لیکن دندان شکن جواب تو ہمارے مجدد نے دے ہی دیا ہے. دندان شکن جواب ہمارے مجدد نے تو دے ہی دیا ہے. لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, بلکہ مولا علی کے زمانے میں بھی موجود تھے, مولا علی کے عہد میں بھی موجود تھے. جب مولا علی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا تو حضرت علی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. آ گئے مسجد نبوی میں, منبر شریف پہ تشریف فرما ہو گئے حضرت علی, اور مدینہ شریف کے سارے لوگوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں اے مدینہ شریف کے منافقوں, میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو, میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا غلام علی ہوں. میرا چیلنج سنو, تم میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو, میرا چیلنج سنو, سلونی عما شئتم, سل تمہاری طبیعت میں جو کچھ آئے علی سے پوچھ لو. سبحان اللہ, کس سے پوچھ لو؟ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. سلونی عما شئتم, تمہاری طبیعت میں آئے جو کچھ چاہو علی سے پوچھ لو. زمین کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو, آسمانوں کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو, جنت کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو, سدرۃ المنتہا کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو, بیت المعمور کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو, پل صراط کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو. تمہاری طبیعت میں جو کچھ آئے علی سے پوچھ لو. جب حضرت علی نے اتنا چیلنج کر دیا تو اب کیا تھا, فجاء جبرائیل فی صورت الرجل, حضرت جبریل امین, فجاء جبرائیل فی صورت الرجل, حضرت جبریل آدمی کی شکل میں, انسان کی شکل میں آ کر کے حضرت علی کے سامنے بیٹھ گئے. کون؟ حضرت جبریل امین. ادھر والے کون؟ حضرت جبریل امین. ادھر والے آپ بتائیں کون؟ حضرت جبریل امین. حضرت علی کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے, اور حضرت علی سے حضرت جبریل آدمی کی شکل میں آ کر کے, آدمی کی صورت میں آ کر کے حضرت علی سے کہتے ہیں اے علی, آپ نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں چاہتے ہو علی سے پوچھ لو. اب ذرا توجہ کرنا حضرات, اب حضرت علی کی نگاہ ولایت دیکھیے. جب حضرت علی سے جبریل کہتے ہیں کہ آپ نے سب چیز کے بارے میں چیلنج کر دیا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو, تو اے علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ خود حضرت جبریل انسان کی شکل میں آ کر کے حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں اے علی یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ توجہ کرنا ہے سرسی کے اسلامی بھائیوں, توجہ کرنا. اب حضرت علی کی نگاہ ولایت دیکھو, حضرت علی نے نیچے دیکھا, تحت الثری تک دیکھ لیا, اوپر دیکھا, اللہ اکبر, سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیا. حضرت علی پورا پچھم اتر تک چاروں سمت دیکھنے کے بعد حضرت علی مسکرانے لگے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے علی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ توجہ کرنا حضرات, حضرت علی کی نگاہ ولایت دیکھو, حضرت علی مسکرانے لگے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے علی آپ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نیچے دیکھا, تحت الثری تک دیکھ لیا, میں نے اوپر دیکھا, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمانوں پر کہیں جبرائیل نہیں ہے. نیچے دیکھا, پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں طبق زمین, کہیں جبرائیل نہیں ہے. عرش اعظم پر دیکھا, کہیں جبرائیل نہیں ہے. سدرۃ المنتہا تک دیکھا, کہیں جبرائیل نہیں ہے. مکہ کی گلیوں میں دیکھا, کہیں جبرائیل نہیں ہے. مدینہ کی گلیوں میں دیکھا, کہیں جبرائیل نہیں ہے. یمن میں دیکھا, جبرائیل نہیں ہے. فلسطین و لبنان و مصر و ملک شام میں دیکھا, کہیں جبرائیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ ہی جبرائیل ہو, آپ ہی جبرائیل ہو, آپ ہی جبرائیل ہو, اور مجھ سے سوال کر رہے ہو. حضرت جبریل امین نے عرض
عرض کیا ہاں 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 اے علی میں ہی جبرائیل ہوں اور میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جب نبی کے غلام علی کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار احمد مختار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان پکار اٹھے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ استاد محترم، استاد محترم صاحب نذرانے سے بھی نواز رہے اور حضرت کی یہ دعا ہے جو آج میں آپ کے سامنے یہ بول رہا ہوں۔ تو حضرت علی، سارے بولے حضرت علی اہل بیت سے ہے، حضرت علی اہل بیت سے ہے۔ بس ایک بات حضرت علی کے تعلق سے پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، شیر خدا، مشکل کشا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ کتنی چیزیں؟ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنی چیزیں؟ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ نمبر ایک، رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ کیا؟ رزق۔ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے اسے مل کر کے رہے گا۔ اور نمبر دو، موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ انسان دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جائے موت اسے آ کر کے رہے گی۔ تو حضرت علی یہی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے، ایک رزق، دوسرا موت۔ تو حضرت علی اہل بیت سے ہے۔ پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ اہل بیت سے ہے۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہے، حضرت علی اہل بیت سے ہے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ حضرت امام حسن و حسین کے بابا۔ اور حضرت فاطمہ کون ہے؟ ماں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی اہل بیت سے ہے، حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہے۔ کون فاطمہ؟ شان فاطمہ زہرا دیکھو، توجہ کرنا حضرات۔ آج کل کی ہماری ماں بہنیں کہتی ہے ہم کنیزان فاطمہ ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے ماں بہنوں آپ میں اور کنیزان فاطمہ میں۔ وہ فاطمہ جن کا مقام دیکھو، جن کی شان دیکھو، جن کا مرتبہ دیکھو۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا حضرات۔ ہمارے نبی تشریف فرما ہوتے اپنے دولت قدح میں، اپنے گھر میں، تو پیارے نبی کی بارگاہ میں پیاری بیوی حضرت عائشہ آ جاتی، نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت ام کلثوم آ جاتی، نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت رقیہ آ جاتی، نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت سودا آ جاتی، نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی کی بارگاہ میں پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا آ جاتی، آقا کریم کھڑے ہو کر کے حضرت فاطمہ کے قریب پہنچ کر کے پیشانی چوم کر کے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے سرسی کے ہمارے اسلامی بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس خاتون کے لیے، جس عورت کے لیے، جس ہستی کے لیے، جس ذات کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو رہے ہو، نبوت کھڑی ہو رہی ہو، ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سب کو اعلیٰ حضرت کی یہ بولی بولنا پڑے گا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہے۔ کون فاطمہ؟ توجہ کرنا حضرات، حدیث پیش کر چکا ہوں، ایک بار اور سن لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الصراط۔ توجہ کرنا حضرات، میدان محشر ہوگا، پل صراط پہ سے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کا گزر ہوگا۔ اللہ اکبر، ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے اہل محشر، اے اہل محشر،
محشر اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اپنے اپنے سروں کو جھکا لو. پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے. توجہ کرنا حضرات, کون فاطمہ سجدہ کرتی, اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ سجدہ کرتے کرتے صبح کی اذان ہو جاتی. حضرت فاطمہ روتی, اے مولا تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے, اے مولا اے کتنی لمبی رات بنا دے کہ تیرے محبوب کی پیاری بیٹی دل کھول کر کے ایک تیرا سجدہ کر لے. توجہ کرنا حضرات, تو حضرت فاطمہ اہل بیت سے ہے. حضرت فاطمہ بھوکی ہے, حضرت علی بھوکے ہیں, حضرت امام حسن بھوکے ہیں, حضرت امام حسین بھوکے ہیں. توجہ کرنا حضرات, سب بھوکے ہیں. فاطمہ بھی بھوکی ہے, علی بھی بھوکے ہیں, امام حسن بھی بھوکے ہیں, امام حسین بھی بھوکے ہیں. حضرت فاطمہ نے اپنی چادر پیش کر دی حضرت علی کی بارگاہ میں. علی چادر لے جائیے بازار سے بیچ کر کے لے آئیے تاکہ شام کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہوگا. اب کیا تھا, حضرت علی بازار گئے اور 6 روپیے میں چادر بیچ کر کے واپس آ رہے تھے. یہ 6 روپیے میں ہندوستان کا ترجمہ کر رہا ہوں, ورنہ اس وقت پیسے نہیں چلتے تھے بلکہ درہم و دینار چلا کرتے تھے. تو حضرت علی 6 روپیے میں چادر بیچ کر کے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے کہ شام کے لیے طعام کا انتظام ہوگا, کھانے کا انتظام ہوگا, گھر میں کھانا بنے گا. لیکن جیسے ہی علی گھر کی طرف جا رہے تھے, پیارے نبی کی پیاری حدیث حضرت علی کے ذہن میں آ گئی کہ اے علی, خود کھانے سے پہلے غریبوں کو کھلا دیا کرنا, خود کھانے سے پہلے غریبوں مسکینوں کو کھلا دیا کرنا. اب کیا تھا, حضرت علی 6 روپیے غریبوں کو تقسیم کر دیے, 6 روپیے مفلس و قلاش کو دے دیے اور واپس خالی ہاتھ گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نورانی چہرے والا آیا اونٹنی پر سوار ہو کر کے, اور جب سوار ہو کر کے آیا حضرت علی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے, اے علی السلام علیکم. حضرت علی سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. اب وہ جو اونٹنی پر سوار تھا وہ کہتا ہے, اے علی یہ اونٹنی جس پر میں سوار تھا کتنی خوبصورت اونٹنی ہے, کیا یہ اونٹنی آپ خریدیں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں کیسے خریدوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے. اس اونٹنی والے نے کہا, اے علی آپ اسے ادھار لے لیجئے. کہا اچھا ٹھیک ہے ادھار دے دو. 100 روپیے میں وہ اونٹنی حضرت علی کو ادھار دے کر کے وہ اپنی طرف چلا. حضرت علی گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ایک اور نورانی چہرے والا سامنے سے آیا, سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے, اے علی یہ اونٹنی کتنی خوبصورت ہے, کیا یہ اونٹنی آپ مجھے بیچیں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اسی لیے خریدا ہے کہ میں بیچوں. اب حضرت علی سے اس اونٹنی خریدنے والے نے کہا, اے علی آپ اونٹنی کتنے میں بیچیں گے؟ اب حضرت علی کی تجارت میں صداقت دیکھو, حضرت علی نے صحیح بات بتا دی کہ 100 روپیے میں نے اونٹنی کو خریدا ہے, منافع دینے کا آپ کو اختیار ہے. اگر کوئی سرسی کا تاجر ہوتا تو یہ کہتا کہ میں نے 500 روپیے میں خریدا ہے, منافع دینے کا آپ کو اختیار ہے. لیکن حضرت علی کی تجارت میں صداقت دیکھو, جو صحیح بات تھی حضرت علی نے بیان کر دیا کہ میں نے 100 روپیے میں خریدا ہے, منافع دینے کا آپ کو اختیار ہے. توجہ کرنا حضرات, اب کیا تھا, اس نے 160 روپیے حضرت علی کو پیش کر دیے اور اونٹنی لے کر کے وہ اپنے راستے کی طرف چلا. حضرت علی گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں وہ بھی مل گیا جن سے اونٹنی ادھار خریدا تھا. حضرت علی نے 100 روپیے اسے دیے ادھار والے کو اور 60 روپیے لے کر کے گھر کی طرف پہنچے اور حضرت فاطمہ کی گود میں لے جا کر کے حضرت علی نے 60 روپیے رکھ دیے. توجہ کرنا حضرات, جب حضرت فاطمہ نے یہ دیکھا کہ اے علی اتنی بڑی رقم, اللہ اکبر, میری چادر اتنی مہنگی نہیں تھی, اتنی رقم آئی کہاں سے, اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ اے علی بتائیے, کیا کسی سے ادھار لے کر کے آئے ہیں, کیا کسی سے قرض لے کر کے آئے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں, اے بنت رسول,
آج میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میری راہ میں 1 خرچ کرو گے 10 دوں گا, 2 خرچ کرو گے 20 دوں گا, 3 خرچ کرو گے 30 دوں گا, 4 خرچ کرو گے 40 دوں گا, 5 خرچ کرو گے 50 دوں گا, 6 خرچ کرو گے 60 دوں گا. اے فاطمہ تیری چادر 6 روپیے میں بکی تھی اور وہ 6 روپیے میں نے مفلس و قلاش غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا, اور جب میں نے وہ 6 روپیے غریبوں میں تقسیم کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ میرے اوپر پورا فرما کر کے ہر ایک کے بدلے 10, 6 کے بدلے 60 عطا فرما کر کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور اب دونوں پیارے نبی کی بارگاہ میں, اب دونوں پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے, سارا ماجرا پیارے نبی کی بارگاہ میں رکھ دیا گیا. اب نبی فرماتے ہیں اے علی, اونٹنی خریدنے والے کو آپ جانتے ہو, اونٹنی بیچنے والے کو آپ جانتے ہو. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اونٹنی خریدنا میرا کام تھا, اونٹنی بیچنا میرا کام تھا, لیکن اے اللہ کے نبی غیب کی خبر بتانا آپ کا کام ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اے علی سنو سنو سنو, اونٹنی بیچنے والے جبرائیل تھے اور اونٹنی خریدنے والے میکائیل تھے. اور اے علی سنو, وہ دنیا کی اونٹنی نہیں تھی بلکہ جنت الفردوس کی اونٹنی تھی, اور اس اونٹنی پر بیٹھ کر کے میری بیٹی فاطمہ جنت الفردوس میں جائے گی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, حسین اور حسن پھول. نبی فرماتے کیا, قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ. نبی فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی 2 ناموں میں سے, جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے, ہاں جنتی ناموں میں سے. اور نبی فرماتے ہیں ہما ریحان من الدنیا, میرے حسن و حسین دنیا کے 2 پھول ہیں, اور فرماتے ہیں جنت کے 2 پھول ہیں. تو پھول فرماتے گلاب کے نہیں جنت کے. تو کبھی پھول سمجھ کر کے ہمارے نبی حسن و حسین کو چوما کرتے تھے, اور کبھی پھول سمجھ کر کے حسن و حسین کو سونگھا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی نہ حسن و حسین کو چوم رہے ہیں نہ سونگھ رہے ہیں, بلکہ امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب, اپنی زبان مبارک, المستدرک کی حدیث شریف ہے کیا, ان یدخل لسانہ فی فمہ, نبی نے اپنی زبان مبارک کو حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت امام حسین نبی کی زبان کو اس طرح چوس رہے تھے جس طریقے سے آدمی کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے, اسی طریقے سے اللہ اکبر, اسی طریقے سے امام حسین نبی کی زبان مبارک کو چوس رہے تھے. سبحان اللہ. اے خوش عقیدہ میرے اسلامی بھائیوں, آج تک کسی نانا نے اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان کو ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا ہوگا. خبردار آپ بھی کبھی مت ڈالنا. کیوں؟ یہ مت سمجھنا کہ نبی اپنے نواسے حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک کو ڈالتے تھے تو میں بھی ڈالوں. نہیں نہیں نہیں, اس لیے کہ آپ کی زبان خطا کار ہے, آپ کی زبان دغاباز ہے, اور چھوٹا بچہ بے گناہ ہے. کیوں بے گناہ بچے کے منہ میں اپنی زبان ڈالو گے؟ ارے وہ تو میرے نبی ہے کہ بول دے تو قرآن بن جاتا ہے, وہ تو میرے نبی کی زبان مبارک ہے کہ بول دے تو حدیث مبارک بن جاتی ہے. بظاہر میرے نبی حضرت امام حسین کو اپنی زبان مبارک چسا رہے تھے, لیکن حقیقتاً ہمارے نبی بچپن سے ہی امام حسین کو رموز قرآن پلا رہے تھے, حدیث کا خزانہ ان ڈال رہے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد خوار لعاب زبان نبی, چاشنی گیری عصمت پہ لاکھوں سلام, چاشنی گیری عصمت پہ لاکھوں سلام. توجہ کرنا حضرات, میدان کربلا کو نگاہوں کے سامنے لاؤ, خاک کربلا کو نگاہوں کے سامنے لاؤ. اب توجہ کرنا حضرات, اہل بیت کی فضیلت آپ نے سنی, حضرت علی کی فضیلت آپ نے سنی, حضرت فاطمہ کی فضیلت آپ نے سنی, حضرت امام حسن و حسین کے
تعلق سے بھی آپ نے سنا. اب توجہ کرنا حضرات, اب میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. سارے لوگ اپنے ذہن و فکر کو میری گفتگو پر مرکوز کر دو اور سب میری طرف توجہ ہو جاؤ. اب ذرا غور سے سنتے چلنا. اللہ اکبر. توجہ کرنا حضرات, میدان کربلا کو نگاہوں کے سامنے لاؤ, خاک کربلا کو نگاہوں کے سامنے لاؤ اور رقت قلب کے ساتھ یہ داستان سنو. اللہ اکبر. عاشورہ کی رات, نعرے رسالت, نعرے حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم القادری شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تشریف رکھیے سارے لوگ, تشریف رکھیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. تو سب میرے ساتھ بولیں گے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو ذرا بول دیجئے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. ادھر والے ذرا بولیے محبت سے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. گلی گلی حسین ہے, گلی گلی حسین ہے, مقام مقام حسین ہے, گلی گلی حسین ہے, مقام مقام حسین ہے, گلی گلی حسین ہے, مقام مقام حسین ہے. جہاں جہاں پہ دین ہے وہاں وہاں حسین ہے, جہاں جہاں پہ دین ہے وہاں وہاں حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, میں کیا بتاؤں آپ کو, کہاں کہاں حسین ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, کہاں کہاں حسین ہے. یہ جان لو شہادتوں کے آسماں حسین ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. میرے نبی کے دین کی علماء کرام سبحان اللہ. واہ واہ. مفتی قاسم القادری صاحب تشریف فرما ہو گئے. حضرت کے حوالے سے ایک شعر, توجہ ہے ذرا ہو, بول دیجئے محبت سے یا حسین, اور محبت سے یا حسین. میرے نبی کے دین کی حقیقتاً وہ شان ہے, میرے نبی کے دین کی حقیقتاً وہ شان ہے. وہ ہم مومنوں کے قلب میں ہے ایسے جیسے جان ہے, وہ ہم مومنوں کے قلب میں ہے ایسے جیسے جان ہے. وہ جس کے دم قدم سے دین مصطفیٰ جوان ہے, وہ جس کے دم قدم سے دین مصطفیٰ جوان ہے, وہ جس کے دم قدم سے دین مصطفیٰ جوان ہے, وہ جس کے خون سے بچی نماز اذان ہے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. حسین کی محبتوں میں زندگی گزار لو, حسین کی محبتوں میں زندگی گزار لو. وہ آئینہ ہے, آئینے میں حسن کو سوار لو, وہ آئینہ ہے, آئینے میں حسن کو سوار لو. ملے گا فیض اپنی اپنی چادر پسار لو, ملے گا فیض اپنی اپنی چادر پسار لو. سحر کے ساتھ آؤ مل کے تم بھی یہ پکار لو. حسین, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد ہے, حسین. محبت
محبت سے, سارے لوگ محبت سے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد. توجہ کرنا حضرات, میدان کربلا کو نگاہوں کے سامنے لاؤ, خاک کربلا کو نگاہوں کے سامنے لاؤ اور رقت قلب کے ساتھ یہ داستان سنو. اللہ اکبر. عاشورہ کی رات ہے, 10 محرم الحرام کی رات ہے. حضرت علی اکبر کو یہ معلوم ہے کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا. حضرت قاسم کو یہ معلوم ہے کہ کل میری شہادت ہو جائے گی. حضرت امام حسین کو یہ معلوم ہے کہ کل میں شہید کر دیا جاؤں گا. حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حضرت قاسم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حضرت عباس علم بردار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حضرت علی اکبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, حضرت سکینہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, حضرت ام رباب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, حضرت علی اصغر قرآن سن رہے ہیں. توجہ کرنا حضرات, حضرت علی اصغر قرآن سن رہے ہیں. اللہ اکبر. خیمہ حسینی میں, خیمہ حسینی میں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں, تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے, رکوع ہو رہے ہیں, تشہد کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے, دعاؤں کا گلدستہ بھیجا جا رہا ہے. پوری رات عبادت و ریاضت میں گزارنے کی نیت ہو چکی ہے کہ اچانک حضرت امام حسین نے فرمایا, اے بیٹا علی اکبر شبیہ پیغمبر. حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے پاس آ گئے. حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر سے فرمایا, اے بیٹا تیرا چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا جلتا ہے. جب بھی نانا کی یاد آتی ہے نا بہت زیادہ, تجھے سامنے کھڑا کر کے دیکھ لیتا ہوں. اے بیٹا مصائب و آلام کا پہاڑ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا. اے بیٹا توجہ کرنا حضرات, اے بیٹا رات کی تنہائی ہے, ہو کا عالم ہے, ہر طرف اندھیرا ہے, ہر طرف سناٹا ہے. اے بیٹا جا میدان کربلا کا معائنہ کر کے آ جا. اے بیٹا جا خاک کربلا کو دیکھ کر کے آ جا. توجہ کرنا حضرات, حضرت امام حسین نے میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 72 زخم کھانے کے بعد بھی اور مسکرا کر کے, توجہ کرنا حضرات, مسجد میں جانا قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے, مدرسے میں جانا قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے, جنگل میں جانا خلوت و جلوت میں جانا ذکر و اذکار کرنا آسان ہے, لیکن اے سرسی والوں یہ توجہ کرنا حضرات, توجہ کرنا. 18 سال کا نوجوان بیٹا علی اکبر کی لاش نگاہوں کے سامنے ہو, جناب قاسم کی لاش نگاہوں کے سامنے ہو, حضرت عباس علم بردار کی لاش نگاہوں کے سامنے ہو, جناب قاسم کی لاش نگاہوں کے سامنے ہو, علی اصغر کی لاش نگاہوں کے سامنے ہو, 72 نفوس قدسیہ کی لاش نگاہوں کے سامنے ہو, اور خود میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 72 زخم کھانے کے بعد بھی مسکرا کر کے یہ عرض کرنا کہ اے مولا جو تیری رضا ہے وہی حسین کی رضا ہے, اے مولا جو تیری مرضی ہے وہی حسین کی مرضی ہے. اور اے سرسی والوں, میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین نے ایسا سجدہ کیا, ایسا سجدہ کیا, ایسا سجدہ کیا کہ سجدہ کرتے ہوئے ملائکہ نے دیکھا ہو, سجدہ کرتے ہوئے فرشتوں نے دیکھا ہو, سجدہ کرتے ہوئے یزیدی لشکروں نے دیکھا ہو, سجدہ کرتے ہوئے سب نے دیکھا ہو, لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا ہو. تو پوری دنیا کا مسلمان بارگاہ امام حسین میں, اور خاص کر کے سرسی کا مسلمان بارگاہ امام حسین میں خراج عقیدت پیش کرنے پر یہ مجبور ہو کر کے کہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے ماننے والوں, میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا بلکہ اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. سب کو میری طرف سے السلام علیکم.